بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان۔ توڑ اس دستے جفاکش کو یا رب جس نے، توڑ اس دستے جفاکش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ جی ناظرین، آج یوم شہدائے کشمیر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن ہندوستان میں موجود اس وقت کی فوجوں نے جس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا، سری نگر جیل کے سامنے لوگوں کو اذان دینے کی پاداش میں جس طرح شہید کیا، 22 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں اس دن کی یاد تازہ ہوئی اور ہندوستان کے ظلم اور جبر کی جو داستانیں ہیں وہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے اور اسی طرح مظلوموں کی آواز اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے لوگوں نے جس طریقے سے آج دنیا بھر میں ہندوستان کے مظالم کو اشکارا کیا، ہندوستان کے مظالم کو پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور پاکستان میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان کی حکومت کی موجودہ پالیسی کس حد تک کارآمد ثابت ہوئی؟ پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر انتہائی ہمارے لیے محترم، قابل عزت محترم موجود ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ مصروف تھے، تھینک یو سو مچ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ جب دیکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ کشمیر پالیسی یا پاکستانی حکومت کی موجودہ کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے حکمت عملی، اور آج سے 20 سال 30 سال 25 سال پہلے اگر آپ حکومتوں کے جو اس وقت کی حکومت کے جو اقدامات یا حکمت عملی تھی، اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو کیا منظرنامہ نظر آتا ہے؟ آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک بڑی زوردار پوزیشن لی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کے خلاف، آر ایس ایس کے خلاف، مودی کے خلاف، ہندتوا کے خلاف، ہندوستان کی انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، تو اور جو خطرات ہندوستان کی انتہا پسندی سے ہیں، اس طرح عالمی سطح پر ان عزائم کو ماضی قریب میں بے نقاب نہیں کیا گیا، بلکہ بعض اوقات بہت غفلت برتی گئی، کوتاہی برتی گئی، سستی برتی گئی۔ نیتوں کا حال تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کس کی اچھی ہے کس کی بری ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اقدامات دکھائی دیتے ہیں وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر نریندر مودی کے اور آر ایس ایس کے جو عزائم ہیں ان کو پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے بے نقاب کیا گیا اور بہت ایگریسولی بے نقاب کیا گیا۔ یو این کے پلیٹ فارم پر کسی کا یہ کہنا کہ آر ایس ایس کی انتہا پسندی سے ساری دنیا کو اور سارے ریجن کو، ساؤتھ ایشیا کو اور ہم عالم کو خطرہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ ہندوستان کے اقدامات کے بالکل پروپورشنیٹ تھا، ان کی مناسبت سے تھا جو کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور چین کی سرحد پر کر رہے ہیں، لداخ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو عمران خان کا یہ وعدہ کہ وہ کشمیریوں کے ترجمان بن کر بات کریں گے، سفارتکار بن کر بات کریں گے، ان کے نمائندے بن کر بات کریں گے، تو اس لیے اسے بڑی جان، بڑا وزن دکھائی دیتا ہے۔ سردار صاحب، لیکن جو عمران خان صاحب کی جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن لیڈران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کو اتنی جرت نہیں تھی کہ جو اقدامات آج ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں اٹھا رہا ہے اور جس طریقے سے ظلم و بربریت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر نئے نئے قوانین جو ہے وہ لاگو کیے جا رہے ہیں، اتنی جرت ہندوستان میں نہیں تھی۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ان کی جرت جو ہے وہ بڑی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس کا سبب یہ تھا کہ فرض کریں کہ پرویز مشرف جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے یک طرفہ طور پر سیز فائر کیا، انہوں نے کشمیر پر کچھ تجاویز دی، ساری دنیا ان کی پشت پر آ کے کھڑی ہو گئی، ہندوستان تنہا ہو گیا، ہندوستان کو جواب میں سیز فائر کرنا پڑا 2003 میں، اور ہندوستان کو اس بات کا اندازہ ہوا، بڑا ہیوج بلڈ اپ انہوں نے کیا، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اس طرف سے بہت سخت اقدامات ہوں گے۔ اور جو آگرہ میں، دہلی میں گفتگو ہوئی، سی این این اور بی بی سی پر گفتگو ہوئی، وہ ہندوستان کو اس بات سے پوری طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے کس طرح کے حالات سے واسطہ ہے۔ ابھی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے ملک میں، جو سیاسی استحکامات میں استحکام کی بات ہے،
اس میں اور ماضی کے حالات میں بہت فرق ہے. یہ جو موجودہ صورت میں اسی لیے میں نے وزیر اعظم کا نام لیا ہے. میں نے پوری کو مجموعی پالیسیز کا ذکر نہیں کیا. میں نے ہندوستان کے عزائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کی بات کی ہے. ورنہ کشمیریوں کی جو توقعات ہیں, کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں, اور خاص طور پر آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد اس کا علاج یہ ہے کہ جس طرح چین نے لداخ میں آرٹیکل 370 فوج کے زور پر ان کے منہ پر اٹھا کے دے مارا ہے, جس طرح انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بات نہیں کریں گے, جس طرح انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ یہ جو نئے اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوئے ہیں اس کو چین قبول نہیں کرے گا. انہوں نے ان کا لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے تو ان کا میجر جنرل جاتا ہے چائنیز کا, تو اس کا بھی یہ اپنا ایک طریقہ ہے اور اس کا تعلق داخلی استحکام کے ساتھ ہے. آج لوگوں کو کشمیر پر بات کرنی چاہیے. آج پاکستان کے اندر میڈیا میں جو کوئی لداخ میں ہو رہا ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے. سردار صاحب بہتر, بالکل آپ کی بات بالکل درست, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے اگر ایک طرف بقول آپ کے کہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو ایک نئی جہت دی, ایک نئے طریقے سے اجاگر کیا اور پوری دنیا میں ہندوستان کے جو مظالم ہیں وہ پوری دنیا کو دکھائیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتیں اور اقوام عالم میں کوئی بھی ہماری بات کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ لوگ, جس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں مسئلہ کشمیر کو سیاسی طور پہ دانستہ یا نادانستہ نقصان پہنچایا گیا ہے. مثلا یہ کہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس پہلے ہم نے چھیڑا ہے, گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون پہلے ہم نے ختم کیا ہے. یہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کو وہ نقصان پہنچا ہے کہ آج جو کچھ ہندوستان وہاں کر رہا ہے اس طرح کے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جو میں بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ہم ہندوستان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم ایسے اقدامات سے باز رہے ہیں. کبھی آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے, کبھی گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پچھلے مہینے میں کہا ہے, اس سے پچھلے مہینے میں کہا ہے کہ دونوں پارٹیز اس علاقے کے اسٹیٹس کو نہیں چھیڑ سکتی, لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہوا ہے اور اسٹیٹ سبجیکٹ کے رول سے ہوا ہے. تو یہ باتیں کہنے سننے میں ذرا کڑوی ہیں, کسیلی ہیں, بڑی تکلیف دہ ہیں, لیکن یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں کہ جن پر نظر ڈالنی چاہیے. اس لیے کچھ چیزیں عالمی برادری, آج میں سمجھتا ہوں کہ آج افغانستان سے ہندوستان باہر بیٹھا ہوا ہے. آج لداخ کے محاذ پر ہندوستان کو جو مار پڑ رہی ہے اس سے سی پیک محفوظ ہو گیا ہے, بادشاہ ڈیم محفوظ ہو گیا ہے, سلک روٹ محفوظ ہو گیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ کئی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں اس میں خاص طور پر ہماری دفاعی پالیسی کا دخل ہے. اور یہ جو DGISPR نے اگلے دن کہا, انہوں نے کہا کہ ہندوستان بہت واویلا نہ کرے, اگر تکلیف ہے تو میدان میں اتر آئے. یہ زبان ہے جو پرویز مشرف کے زمانے میں بولی جاتی تھی, جو DGISPR بولتے ہیں. یہ بنیادی طور پر سیاستدانوں کا کام ہے, لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے روز نیا ایشو ہوتا ہے, کوئی عدلیہ کا, کبھی کرپشن کا, کبھی چینی اسکینڈل کا, اور جو کشمیر ہے امپورٹنٹ ایشو ہے, پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے, ہر روز سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ بالکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے, عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے اچھے انداز سے کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا میں اجاگر کیا, ٹھیک ہے, ہم درست مان لیتے ہیں. تو جو موجودہ حکمت عملی ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں, تو آنے والے چند سالوں میں ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑی مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے محترم, بات یہ ہے, میری گزارش یہ ہے کہ میں نے بالاسرار بالتکرار یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان کا نام لے کے ذکر کیا ہے. کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی قابل ذکر فالو اپ نہیں ہے. سید علی گیلانی کا خط آپ نے پڑھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, حریت کانفرنس کا موقف آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں نے حکمت عملی کی بات ہی نہیں کی, پالیسی کی بات ہی نہیں کی. پالیسی بننی چاہیے, کشمیر پر ایک قومی پالیسی بننی چاہیے, حکمت عملی بننی چاہیے. خالص عمران خان صاحب کی کارکردگی آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں جو کہ اس موضوع کو اجاگر کر رہے ہیں؟ جی, ہندوستان کو بے نقاب کرنے میں پہلی بار کسی شخص نے جرأت کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کے ان عزائم کو جن پر پردہ پڑا ہوا تھا, ہندوستان کو لوگ سیکولر ایک ملک سمجھتے تھے, پہلی بار عمران خان کی آواز کے بعد پتہ لگا کہ یہ اینٹی مائنورٹی ہے, یہ سکھوں کے خلاف ہے بی جے پی, یہ ہندوؤں کے لوور کاسٹ ہندوؤں کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی حکومت کی نہیں ہے, یہ صرف عمران خان کا جو ہے وہ ذاتی کردار ہے, آپ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیے, حکمت عملی اگر ہوتی تو فالو اپ ہوتا. ہندوستان کے وزیر اعظم نے
5 اگست کے بعد 36 ملکوں کے دورے کیے ہیں. تو پاکستان کی حکومتوں نے اور ہمارے وزراء نے اور ہمارے لوگوں نے کتنے دورے کیے غیر ملکی, کتنے ملکوں میں گئے, کتنی قراردادیں پاس ہوئی, کتنے وزرائے خارجہ کے باہر سے بیانات آئے. دیکھیے نا یہ تو, اور آج جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, 1 سال سے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. ہم اپنے کسی بازار میں ایک دن کا لاک ڈاؤن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کشمیر میں 1 سال سے لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. تو اس پر جو کچھ عمران خان نے کہا اس پر پالیسی بننی چاہیے تھی, فالو اپ ہونا چاہیے تھا, کشمیری قیادت سے رابطہ ہونا چاہیے تھا. سردار عتیق احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے انتہائی سینئر, ہمارے بڑے پیارے دوست اور کشمیر, نہ صرف کشمیر بلکہ ملکی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی تجزیہ کار محترم افضل بٹ صاحب موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. بٹ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب آج یوم شہداء کشمیر منایا جا رہا ہے. موجودہ حکومت کی حکمت عملی یا پالیسی اگر آپ موازنہ کریں پچھلی حکومتوں کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے, کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات مثبت جا رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر ایشو پہ اس حکومت کو گزشتہ حکومتوں کے ساتھ کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ لاسٹ ایئر 5 اگست کو جو کچھ ہوا یہ گزشتہ 70 سال میں نہیں, ضرورت نہیں تھی ان کو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ پہلی حکومت نے کیا کیا, اس سے پچھلی حکومت نے کیا کیا. دیکھیں, جبکہ سردار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جو یا عمران خان صاحب کی حکمت عملی بہت بہتر ہے بنسبت پچھلی حکومتوں کے. نہیں, سردار صاحب میں ابھی, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا, میں انہیں انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی حکمت عملی بہت اچھی ہے اور حکومت ناکام ہے کشمیر ایشو پہ. یعنی اس کا جو ہم نے سوال میں پوچھا کہ آپ نے 2-3 دفعہ ظاہر ہے وہ آپ نے کوشچن کو ریپیٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا, لیکن گورنمنٹ پاکستان فیل ہے کہ فارن آفس کچھ نہیں کر سکا, کہ فلاں کچھ نہیں کر سکا, فلاں کچھ نہیں کر سکا. تو بھائی پھر پرائم منسٹر کی کامیابی میں کیا تھی؟ اچھا, اب یہ دیکھیں انیف صاحب, 70 سال میں پہلی دفعہ, 70 سال نہیں بلکہ 200 سال پہلے میں, کیونکہ کشمیر اسٹیٹ تو پہلے بھی موجود تھی, ٹھیک ہے, بالکل, تو اس لیے کہ کشمیر کا پرچم ختم کیا گیا, کشمیر کا پرچم لہراتا تھا, بالکل 5 اگست سے پہلے حیثیت ختم کی گئی, ٹھیک ہے, کشمیریوں کی پہچان چھین لی گئی, ٹھیک ہے, ان سے ان کی قومیت چھین لی گئی. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال یہاں پر اٹھتا ہے, آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہاں پر موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہندوستان کو ایسا کیا محسوس ہوا, انہوں نے ایسا کیا فیل کیا کہ ان کی جرت ہوئی؟ دیکھیں, ایک طرف کشمیریوں کے سینٹیمنٹس ہیں, ٹھیک, میں کیونکہ جتنی 5 اگست کے بعد میں بھی 6 تاریخ کو چلا گیا تھا مظفر آباد. جی بالکل. 7 تاریخ کو جو پہلا اسمبلی کا سیشن ہوا میں اس میں شریک تھا. جی. اس کے بعد پھر ایک ان کیمرہ سیشن ہوا جس میں پرائم منسٹر اے جے کے راجہ فاروق حیدر صاحب نے بتایا کہ میں کیونکہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. جی. ٹھیک ہے, اور یہاں بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے, تو ہم نے ایک ان کیمرہ سیشن کا اہتمام کیا ہے جس میں تمام پارلیمانی جماعتیں اور تمام اراکین اسمبلی موجود ہوں, تاکہ انہیں دنیا بھر میں جب یہ بات کریں تو انہیں پتہ ہو کہ کشمیر ایشو پہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. جی. اس سے اتفاق یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اس ان کیمرہ سیشن میں بھی اسپیشلی انہوں نے کہا آپ اسلام آباد سے آئے ہیں, جی, مظفر آباد, تو آپ بھی اس کے ان کیمرہ سیشن بڑی خدمات ہے آپ کی, ظاہری بات ہے وہ دیکھتے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس ان کیمرہ سیشن کے دوران بہت اچھی بریفنگ دی, کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ بھائی کون سی شک انڈیا نے ختم کی ہے, کیا شک ختم کرنے سے کیا امپیکٹ آئے گا, کیا چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اس میں سابق ہمارے چیف جسٹس ہیں منظور گیلانی صاحب جو مقبوضہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, لائر ہیں, وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ آکوپائڈ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں, اور اے جے کے عبوری جو ایکٹ ہے اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں. تو انہوں نے آئین اور قانون کی روشنی میں جو ہے وہ سارا بریف کیا, لیکن وہاں بھی میں نے ان سے ایک کویسچن کیا تھا, اور
اس کے بعد 3-4 APC ہوئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس. مجھے بھی آبزرور کے طور پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. بلاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. میرا اکثر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا 2+2=4 کی طرح کوئی ایسا فارمولا بتا دیں جس کی وجہ سے انڈیا 5 اگست والے تمام اقدامات کو واپس لے. بالکل درست، صحیح بات ہے. بالکل ہم اسی پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ محترم سلیم ہارون صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. سلیم ہارون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت دیا. افضل بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. یہ فرمائیے گا سر کہ موجودہ دور میں مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک آزادی کی جو جدوجہد ہے، جو وہاں پر نوجوانوں میں جس طریقے سے جذبہ سامنے آیا ہے، آپ ان جذبات کو اور یہ احساسات جو وہاں پر موجود نوجوانوں کے ہیں، وہاں پر پوری قوم کے ہیں، اگر آپ ذہن میں وہ رکھیں تو آنے والے وقتوں میں 10 سالوں میں، 5 سالوں میں، 3-4 سالوں میں آپ مقبوضہ کشمیر کے حالات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو کشمیری جس طریقے سے قربانیاں دے رہا ہے، جی آپ کو پتا ہونا چاہیے آج کا دن جو ہے یہ 13 جولائی 1931 سے لے کے آج کے دن تک کشمیری ہر طرح کی قربانی دے رہا ہے. اور ایک قوم جو آزادی حاصل کرنے کے لیے دینی پڑتی ہے کسی قوم کو، وہ ہم دے چکے ہیں. لیکن ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدایت نہیں ملتا، کشمیر کے اندر ریفرینڈم نہیں ہوتا، کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا. تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہندوستان کب تک یہ ظلم کرتا رہے گا؟ کب تک کشمیریوں کے جو زبان جو کرے گا، ان کا گلا گھونٹے گا؟ کب تک؟ ہندوستان کو پتا ہے جس دن میں نے کشمیریوں کو ریفرینڈم کا موقع دیا اور کشمیری ہر ہمیشہ ان کے خلاف جو فیصلہ آئے گا، ہندوستان اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن یہ دن آنا ہے اور کشمیری ہر صورت میں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا. سلیم ہارون صاحب یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان جو ہے دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، آئینی طور پر، قانونی طور پر وہ اس طرح کی پابندیاں مسلط کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید مظالم کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو یا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اس طرح کی پذیرائی یا ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا. کیا آپ کو 4 مہینے پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ ایک زبردست وبا دنیا کے اندر آئے گی؟ اسی طرح سے اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند عمل ہے کہ جو انسانوں کے اوپر ناانصافی ہوتی ہے. جو ہندوستان کر رہا ہے، جوانوں کو انٹراگیشن سینٹروں میں مارتا ہے، جوانوں کو کشمیری 10,000 کموں پیش غائب کر دیے گئے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ بھی ایک طاقت اوپر ہے، وہ دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں. ہم کشمیری پر امید ہے اس چیز سے کہ ہندوستان کو کشمیریوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے لیے کام کرے گی، وہ راستے تلاش کرے گی تاکہ بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن کا بول بالا ہو. سلیم ہارون صاحب یہ بتائیے گا، وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آزادی ان کے لیے صرف واحد یہی سیاسی اور سفارتی جو طریقہ کار ہے یہی اپنایا جائے، یا وہاں پر کچھ لڑکے یا کچھ لوگ جو وہاں پر مزاحمت کرتے ہیں، جو عسکریت پسند، جو عسکری مزاحمت جو مجبوری بن چکی ہے ان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ کو پتا ہوگا بی جے پی حکومت سے پہلے جو ہندوستان جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا تھا، آج وہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ اس چیز کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہا تھا. لیکن جب آج بی جے پی حکومت نے ان کے ساتھ وہی حشر کیا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کی آنکھیں کھل گئی. کہہ رہا ہے کہ آپ حق پہ تھے اور ہمیں غلط فہمی تھی جو بی جے پی حکومت نے ہمیں نکالی. تو آپ دنیا نے دیکھا کہ بی جے پی حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اور ایک پاکستان ہندوستان کے اندر بن رہا ہے، اور اس وقت
آپ دیکھیں گے کہ کشمیری بھی اسی طریقے سے اسی وقت انشاءاللہ آزاد ہوگا اور یہ ہندوستان ٹکڑوں میں بکھر جائے گا. یہ آنے والا وقت آپ کو انشاءاللہ عنقریب دکھے گا. اچھا آپ سے سلیم صاحب آپ سے آخری سوال, موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے, جو حکمت عملی ہے, جس طریقے سے کشمیر کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ کشمیریوں کو لڑنی ہوگی. یہ کشمیری کو خود دنیا کے سامنے جانا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ کشمیر کی تحریک ہے, کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. البتہ جو بھی کوئی ہمیں اس تحریک میں مدد کرے گا ہم ان کے شکر گزار ہیں. البتہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہر ایک پاکستان کے حکمران ہو یا اور کوئی ملک ہو, ہر ایک کے اوپر امتحان ہے اور جو اس امتحان میں گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا ہر جگہ. بہت شکریہ سلیم ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب آپ نے گفتگو سنی سلیم ہارون صاحب کی, وائس چیئرمین تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ, جو انہوں نے کہا کہ یہی طریقہ ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں آزادی ملے گی وہاں پر. لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑی اہم کی وہ ہے کہ کشمیریوں کو خود اپنی جنگ لڑنی ہوگی. کس حد تک ان کی باتوں سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیں اب تک کشمیری میرا خیال ہے خود ہی جنگ لڑ رہے ہیں. درمیان میں ایک فیز آیا ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ اس میں سے درمیان سے نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ کشمیر اب ٹوٹل یہ اب انڈیجنس موومنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, برہان وانی کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے یہ تھا کہ انڈیا کا جو بھی پرائم منسٹر آتا تھا وہ ایک ان کا رٹا رٹایا فکرہ تھا, یہ گھس بیٹھیے ہیں اور پاکستان سے آئے ہیں اور یہ انڈیا کو جو ہے وہ ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, کشمیری ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہ باہر سے آ کر جو ہے یہاں ماحول خراب کرتے ہیں. لیکن گزشتہ 7-8 سال سے برہان وانی کے بعد سے لے کر تو 2-3 سال تک تو یہ جتنی موومنٹ تھی یہ لیڈر لیس تھی کہ حریت کانفرنس ساری جیلوں میں ہے, کوئی ہاؤس اریسٹ ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی تہاڑ جیل میں یاسین ملک صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا پہ نوجوان کالج کے اپنے کالج یونیورسٹی سے کال دیتے تھے کہ آج ہم فلاں چوک میں جمع ہوں گے اور 3-4 گھنٹے کے دوران وہاں 8-10 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس جو سیول موومنٹ بن گئی ہے اچانک, انڈیا جو پراپیگنڈا کرتا تھا پوری دنیا کے سامنے, اب اس کا وہ سودا نہیں بک رہا. یہی وجہ ہے کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا نے کشمیر پر فوکس کیا ہوا ہے کہ جتنی سٹوریاں واشنگٹن پوسٹ نے, وائس آف امریکہ نے, بی بی سی نے اس سال کے اندر کی ہیں, گزشتہ نصف صدی کے دوران انہوں نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب انہوں نے وہاں خود دیکھ لیا ہے کہ ظاہر ہے جس کو گولی لگتی ہے شہید ہوتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے. کیا اس میں 370 ختم کرنے کا عمل دخل بھی ہے کہ 370 جب ختم کیا گیا اس کے بعد جو حالات بنے وہ تو میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا مجبور ہوا فوکس کرنے پر؟ ڈیفینیٹلی کہ انڈیا نے تو سمجھا تھا کہ اب ہم نے 5 اگست کو قبضہ کر لیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے انٹرنیشنل اوبلیگیشن کا خیال رکھا, حالانکہ اخلاقی طور پہ پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ کشمیر پہ, کیونکہ یہ دفاع کشمیر کا دفاع. پاکستان کے ساتھ آپشن کیا کیا تھے اس پر بات کریں گے, لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں, چھوٹی سی بریک, پھر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ آپشن کیا کیا تھے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی بٹ صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ 370 ختم کرنے کے بعد پاکستان کی اخلاقی کچھ ذمہ داریاں تھیں. کیا ذمہ داریاں تھیں پاکستان کے, آپشن کیا کیا تھے؟ دیکھیں, جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ دفاع
کرنسی فارن امور یہ ہے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے سپورٹ ہے. اس لیے اگر کشمیر پہ کوئی اگریشن ہوتا ہے تو پاکستان کا یہ اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے انٹرنیشنلی کہ وہ اس کا دفاع کرتا. ٹھیک ہے. اب انڈیا نے جو کیا اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا. پہلا راستہ تو دیکھیے کہ وہ پوری دنیا میں ایک مروجہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو شہر کا کوئی بڑا آدمی تصفیہ کرانے کے لیے آتا ہے درمیان میں. آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی آتا ہے نا. اس میں بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آدمی, کوئی انٹرنیشنل فورس آئے گی, یونائٹڈ نیشن آئے گا, امریکہ آئے گا, کوئی عالمی طاقت آئے گی تو پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات ہونی ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کی فوج بھی وہاں پہ چلی جاتی اور پھر پوری دنیا فوری طور پہ آ جاتی کہ نہیں بھائی یہ چھوٹا سا خطہ ہے, دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. دو ایٹمی ممالک یہ افورڈ کر سکتے ہیں دونوں طاقتیں ہیں, فوج آمنے سامنے ہو جائیں. یعنی فورڈ دنیا کو بھی پتہ ہے فورڈ نہیں کر سکتے. اگر انڈیا نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی تو پاکستان بھی اگر پرواہ نہ کرتا تو پہلے دن یونائٹڈ نیشن یا کوئی نہ کوئی آ جاتا. بہرحال اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کے کشمیری ناراض ہیں, لیکن پوری دنیا نے پاکستان کے اس عمل کو بہت سراہا کہ پاکستان گورنمنٹ کے ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے اس علاقے پہ خطہ جو ہے ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا. لیکن اس کا ایک پولیٹیکلی فائدہ بھی ہوا. وہ کیا؟ مثلا انڈیا کی پوری کوشش تھی ہندوستان گورنمنٹ کی کہ انٹرنیشنل میڈیا جو لاک ڈاؤن پہ فوکس کر رہا تھا, جو کشمیریوں کی مشکلات بیان کر رہا تھا, جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی دکھا رہا تھا, وہ دکھانے کی بجائے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان اور انڈیا کی بارڈر ٹینشن دکھانا شروع کر دے. تاکہ فوکس وہ آ رہا ہے جو اصل مدعا ہے وہ لوگوں کو سامنے نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا ایک بڑے طریقے سے بار بار پاکستان کو غصہ بھی چڑھاتا تھا, بار بار بیان بھی دیتا تھا تاکہ کسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے اگریسو موڈ میں پاکستان ہو جائے اور انٹرنیشنل پوری دنیا وہی, کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ جو اب مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں دیکھیں دنیا کا واحد خطہ تھا کہ ایسی پابندیاں عراق میں بھی نہیں ہیں, پوری دنیا میں, سیریا میں بھی نہیں ہے, افغانستان میں بھی نہیں ہے, کہ جہاں اخبار بند, جہاں سوشل میڈیا بند, جہاں فیس بک بند, جہاں واٹس ایپ بند, جہاں ٹیلی فون بند, جہاں موبائل فون بند, ایسا لاک ڈاؤن. بٹ جب پاکستان نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے بعد یا اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے یا مزید خراب ہوئے؟ دیکھیں اس کو دونوں, ایک اینگل تو یہ کہ انڈیا نے وہ کام کر لیا ہے کہ جو شاید کسی بڑی جنگ کے نتیجے میں ہی اب وہ سارے اقدامات واپس ہوں. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا راستہ کہ کوئی فل سٹاپ ہے ہی نہیں ہندوستان گورنمنٹ کے آگے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ پہلی دفعہ انڈیا کی ان چیزوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو ہی یہ سمجھا جائے گا, لیکن کشمیریوں کو بڑی سفارتی کامیابیاں ملی ہیں کہ انڈیا کا ایک بڑا سافٹ امیج سب پوری دنیا کے سامنے کہ دنیا کی ایک بڑی ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ کوئی نیا فنامنا آ گیا ہے مودی کی صورت میں. اس حوالے سے انڈیا کا امیج تو خراب ہو رہا ہے, لیکن وہ روزانہ ایک نیا قانون امپلیمنٹ کرتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر. عالمی برادری کے صرف نوٹس کرنے سے کچھ ہو نہیں رہا, نوٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ پاکستان کے جو ہے جمعے کے جمعے جو ہے خاموشی یا ایک آدھ جلسہ جلوس کرنے سے کوئی فرق مظلوم مسلمانوں کی زندگی پر نہیں پڑ رہا. اصل مدعا بٹ سب یہ ہے. اب یہ کشمیری کیا چاہتا ہے, دیکھیں نا, اگر آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی, آپ کے رشتہ دار کہیں کہ نہیں یار چلو قبضہ تو ہو گیا ہے, اب آپ باہر جاؤ گے تو قتل و غارت ہو جائے, بچ جاؤ. لیکن جس کے گھر پہ قبضہ ہوتا ہے اس کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے کشمیری تو یہ سوچتے تھے کہ 6 اگست کا سورج طلوع ہوگا تو پاکستان کی فوج سری نگر میں کھڑی ہوگی. وہ ہوا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کشمیر کو بہت تمام معاملات کو دیکھتے ہیں, بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا صرف سفارتی سطح پر جس طریقے سے آواز اٹھائی جاتی ہے مختلف ممالک کی جانب سے, یا کشمیری جو مختلف ممالک میں موجود ہیں وہ خود اٹھاتے ہیں آواز, یہی کافی ہے, یا کوئی مسلح مزاحمتی تحریک مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے نتیجے میں بہت ضروری ہے؟
دیکھیں یہ آپ نہ بھی چاہیں تو انڈیا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں, فطری رد عمل ہے یہ ہاں انڈیا نے ایسے حالات پیدا کر کیسا ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی کیا ہوا, جو 88-89 میں موومنٹ چلی تھی اس سے پہلے کیا تھا, جتنی حریت کانفرنس ہے, جتنی جہاد کونسل ہے, ان سب نے الیکشن میں حصہ لیا تھا, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا پھر ان کو. لیکن اس الیکشن میں انہوں نے ایسی دھاندلی کی کہ یہ تمام لوگ یہ سمجھ گئے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے آپ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. شوکت بسرا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائیں. شوکت بسرا صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں تمام معاملات کو. شوکت بسرا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ بتائیے کشمیر کے حوالے سے بحیثیت پاکستانی قوم ہم جو کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر, ہم جس طریقے سے سفارتی یا اخلاقی طور پر ہم جو تعاون ہمارا حاصل ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں یہی کافی ہے, اسی حد تک بس معاملات چلتے رہیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا, یا اس سے بڑھ کر پاکستان کی حکومت کو بحیثیت پڑوسی ملک, بحیثیت مسلمان کچھ کرنا پڑے گا؟ سر سب سے پہلے تو میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو, ان کی جد و جہد کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی لازوال اور انتھک میں سمجھتا ہوں جو کوشش اور جد و جہد ہے, پوری قوم کی جانب سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ جو موذی جو دہشت گرد ہے, جو جس کے ہاتھوں کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے, اور جو گجرات کا کسائی اور کتاب اور دنیا کا اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے, جس کا نام موذی نہیں موذی اور صرف موذی ہے. اور موذی جیسے وہ موذی بیماری ہوتی ہے جو ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, یہ وہ موذی بیماری ہے جو چمٹ گیا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو. لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے, وہ ضرور ہوگی. آپ نے کہا حکومت کا کردار, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, جس طرح انہوں نے آواز بلند کی ہے, جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس, ہمارا فارن آفس, اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یو این او سے بڑا ادارہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے, جب ہمارے وزیر اعظم وہاں تشریف لے گئے, اس تقریر کرنے سے پہلے انہوں نے جتنے عالمی رہنما تھے ان کو سب سے بات ہی انہوں نے یہی کی کہ کشمیر کے اندر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ظلم وہاں پر جو ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے. شوکت بسرا صاحب اچھا یہ فرمائیے گا, آپ کے جو حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ضرورت مودی میں تھی نہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے اقدامات اٹھاتے ہیں مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کے خلاف. موجودہ حکومت, پاکستان کی موجودہ حکومت آنے کے بعد ان کی ضرورت ہوئی, ان کو حوصلہ ملا, تو وہ تو پورا کا پورا الزام آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت پر لگاتے ہیں. جی بسرا صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو جی بسرا صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ دوبارہ بسرا صاحب سے رابطہ ہو سکے. بٹ صاحب تو موجودہ حکومت کی جو بھی لوگ ہیں وہ تو سارا کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ بھئی ہمارے آنے سے پوری دنیا میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اجاگر ہوا, ہم نے تو پوری دنیا کو بتایا کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. نہیں بھائی, میں بھی یونائٹڈ نیشن کی اس میٹنگ میں موجود تھا. باہر جس دن مودی کی تقریر تھی اس دن نیو یارک کی تاریخ کے بڑے مظاہروں میں ایک مظاہرہ تھا جو کشمیریوں اور پاکستانیوں نے کیا, اندر مودی کا خطاب تھا. نو ڈاؤٹ کہ عمران خان کی تقریر بہت اچھی تھی. اچھا وہ لائن پہ بچرا صاحب, لائن پہ جی بسرا صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ سر جی میں نے آپ کا سوال بھی سن لیا ہے. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. جی دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ایسے ایشوز جن کا تعلق ہماری نیشنل پالیسی سے ہو, جو نیشنل ایشوز ہوں, جن کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہو, میرے خیال میں ہمیں وہاں سے سیاست چند دن کے لیے بند کرنی چاہیے. ہم کشمیر جو ہے, ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شارگ ہے. کشمیر جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان, کم از کم ہم اس نعرے کا ہی خیال کریں. مجھے بتائیں, میں تلخ بات نہیں کہنا چاہتا, اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا, جنہوں نے 4 باریاں لی ہیں, جنہوں نے یا امریت رہی ہے, تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. میں بڑے افسوس سے کہوں گا اگر ہم اپنے کاروبار نہ کرتے, موذی ہماری سالگرہ میں نہ آتا, موذی ہم نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ جا کے موذی کے پاؤں میں ہار دی,
اگر ہم لوگ اس کو ہم آموں کی پیٹیاں اور ساڑیاں تحفے میں نہ دیتے تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا. مجھے یہ بات مجبوراً کرنی پڑی ہے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ خدارا کشمیر کے ایشو پر اکٹھے ہوں اور ہم سب مل کر, کیونکہ جہاں پر آج 200 دن گزر گئے ہیں. بسر صاحب, جن لوگوں کی سالگرہوں پر مودی صاحب آیا کرتے تھے ان کے دور میں تو مودی صاحب کوئی جرت نہیں ہوئی. اتنی ضرورت نہیں, ان کے یار تھے, ان کے دوست تھے, ان کا ظاہر ہے وہ تو کوئی ایجنڈا ہی اور تھا. وہاں کہتے تھے چھوڑو کشمیر کو, آؤ کاروبار کرتے ہیں, آؤ یہاں پر ہم ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں, چھوڑو کشمیر کو. وہاں تو اتنے آپ کو پچھلے دنوں فارن آفس کے لوگ جو ریٹائر ہو کر گئے ہیں, آپ کو ان کے سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے کہ سخت آرڈر تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے, میاں صاحب کی طرف سے, فارن منسٹر کی طرف سے کہ انڈیا کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں, گلبھوشن یادو پکڑا گیا, کیا ہوا؟ کہیں آپ نے سٹیٹمنٹ سنا کسی فلور پہ, کسی اسٹیج پہ؟ اب انہوں نے, ہم کلبھوشن کے خلاف وکیل کھڑا کر رہے تھے, انہوں نے ہمارا وزیر اعظم کر لیا. ان باتوں کو چھوڑ دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر 70 سال کچھ نہیں ہو سکا تو ابھی انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے, جس طرح مودی کے خلاف اس کے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور یہ مودی یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ مودی. اچھا بس صاحب, آخری سوال آپ سے, بس صاحب آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ بڑی جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی, آپ کی حکومت کی, اور پوری دنیا میں اجاگر ہوا یہ مسئلہ, ایک نئی شکل میں دنیا کو بتایا گیا کہ وہاں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن رزلٹ یہ ہے کہ مودی صاحب روزانہ کوئی نیا قانون لاگو کرتے ہیں, رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پر ظلم و بربریت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کے اقدامات کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہو رہی, اس کے لیے کیا کیا جائے بسرا صاحب؟ صاحب دیکھیں, وہ کہتے ہیں جب لیڈر کی موت آتی ہے نا, شہر کا رخ کرتا ہے. اگر مودی میں یہ جرت ہوتی ہے, اس مودی میں, اس بھارتی درندے اور دہشت گرد میں, تو وہاں پہ کرفیو اٹھا دیتا, وہاں صحافیوں کو جانے دیتا. آپ ذرا دیکھیے گا, اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ اب صرف مسلمان ہی نہیں, تمام جتنی وہاں پر قومیتیں بستی ہیں بھارت کے اندر, ووٹ کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پر جلسے جلوس اور احتجاج ہو رہے ہیں. سو میں یہ یقینی طور پر کامیابی سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرا ہوا ہے, وہ خوف زدہ ہے, وہ گھبرایا ہوا ہے. اسی لیے وہ کسی انٹرنیشنل وفد کو وہاں جانے نہیں دے رہا. وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے, نہ اخبار ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ کوئی میڈیا ہے. بہت شکریہ بسرا صاحب, تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہم سے گفتگو کی. بٹ صاحب, چونکہ مودی صاحب گھبرائے ہوئے ہیں, بڑے پریشان ہیں, بڑے خوفزدہ ہیں, اس لیے وہ کرفیو بھی نہیں اٹھا رہے ہیں, اور جو موجودہ حکومت کی حکمت عملی ہے اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوگی. شوکت بسرا صاحب کے جو بات تھی مفہوم تقریباً یہی ہے, آپ متفق ہیں؟ دیکھیں, وہ جو بات کر رہے تھے کہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو بھول جائے, کم از کم اس معاملے پہ ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. اکٹھا کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا کام ہے. کیا حکومت نے کوئی ایفرٹ کیا ہے ایسی کہ بھئی اس نے بلایا ہو اور پاکستان کی بنایا ہو, کوئی سیاسی جماعتیں کہیں کہ ہم نے کشمیر ایشو پہ آپ کے ساتھ نہیں آنا؟ ٹھیک ہے, یہ تو ان کی ذمہ داری. کوئی کوشش نہیں کی گئی تو بات کہاں سے آگے بڑھے؟ بات کہاں سے آگے بڑھی تھی؟ اچھا, میں بات کر رہا تھا یونائٹڈ نیشن کی بسرا صاحب سے قبل. ٹھیک ہے, اب ہماری عجیب و غریب قوم کا ایک مزاج ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یونائٹڈ نیشن کا جو فورم ہے یہ ایسا کوئی تقریری مقابلے کی ایک جگہ ہے کہ جس طرح ہم کالج میں جاتے تھے تقریری مقابلے میں اور تالیاں بجتی تھی, کیا بات ہے جی فلاں مقرر نے یہ کر دیا. اسکول میں بھی ہم جاتے تھے تقریری مقابلے میں, تو یہی ہوتا تھا کہ رسپانس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم جنرل ضیاء الحق کی تقریر سے لے کر کہ جنرل ضیاء الحق نے پہلی دفعہ یہ تلاوت قرآن پاک کر دی ہے جی ادھر یونائٹڈ نیشن میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھٹو صاحب کی تقریر آپ دیکھ لیں, تقریروں کی مدح سرائی کرتے رہے. ٹھیک ہے, پھر ابھی عمران خان صاحب کی تقریر دیکھ لیں. دیکھیں اس تقریر کے بعد ووٹ کتنے ملے ہمیں, ہوا کیا گراؤنڈ میں, ہو کیا رہا تھا گراؤنڈ میں, ہوا کیا, یہ نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک ہے, یہ کوئی تقریری مقابلہ تو نہیں تھا نا کہ جہاں واجپئی نے بھی, اس نے بھی, مودی نے تقریر کرنی تھی, میں نے کرنی تھی, آپ نے کرنی تھی, خان صاحب نے کرنی تھی, ٹھیک ہے, اردوان نے کرنی تھی, اور دیکھنا تھا کہ سب سے اچھی جس نے تقریر کی ہے اس کو بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ آپ نے دے دیا. نہیں, تو مقابلہ ہے نہیں, ظاہری بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم تقریری مقابلے کی صورت میں دیکھ رہی ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کو. ٹھیک ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے خود ادھر ہی تقریر سے تیسرے دن کہہ دیا کہ میں نے کوئی دروازہ ایسا نہیں چھوڑا حکمران کا جو میں نے ناکنے کے لیے، لیکن کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہیں چلا. کچھ نہیں ہو رہا، نا امیدی کی بات ہو گئی. بالکل بالکل آپ نے سب لوگوں نے وہ پریس کانفرنس سنی تھی، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس حوالے سے پوری دنیا ظاہر ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کی اخلاص میں کمی تھی. ان کی جگہ نواز شریف ہوتا پھر بھی یہی ہونا تھا. حکمت عملی کا مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں، مسئلہ دنیا کے دورے معیار کا ہے. اب دنیا کے دوہرے معیار کو کس طرح فیس کیا جائے، ہم بریک کے بعد اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. جی بٹ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ موجودہ جو نتائج ہیں حکمت عملی کے یا جو بھی اقدامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا ایسا کیا جائے، یا پاکستانی حکومت کے ساتھ ایسے کون سے آپشن ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہوں اور اس کی نتائج بھی مثبت نکلیں؟ دیکھیں، میں بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر کے دورہ امریکہ کے نتائج کیا تھے، اور یہ کوئی عمران خان کو ٹارگٹ کرنے والی بات نہیں ہے. ان کی جگہ اگر میاں نواز شریف ہوتا، محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی، کوئی بھی لیڈر ہوتا، دنیا کا معیار دو رہا ہے. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کی منڈی ہے، کاروبار کہاں پر چلے گا، کاروبار کہاں پہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی بنیاد پر تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں. اخلاقیات نام کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے. جب تک ہندوستان کا کاروبار چلتا رہے گا بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی اچھے کی امید نہ رکھیں. دیکھیں، نا امید تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں وہ بڑا عرصہ بھی چلتی رہیں، اور آخر جس تحریک کی بنیادوں میں لہو آ جاتا ہے اس نے آخر کسی نہ کسی دن کامیابی ہونا ہی ہوتا ہے. دیکھیں، پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن چائنا نے وہ کر دیا جو پاکستان 70 سال میں نہیں کر سکا. جی چائنا والا جو معاملہ ہے بٹ صاحب، اس پہ ذرا بتائیے گا کہ اس کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالات پر کیا مثبت اثرات یا منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ذرا یہ بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں، انڈیا نے ایک کیلکولیٹ جو موو کی، ایک تو یہ تھا کہ انڈیا کی 70 سالہ بربریت کے باوجود مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری تھا وہ بہت خوشحال تھا. اس کی جب سیب کی فصل آتی تھی اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ پورا سال اگر ہڑتال بھی رہے، کوئی کام بھی نہ ہو، قدرت نے مالا مال کیا تھا. بالکل قدرت نے مالا مال کیا تھا. اس سال اس نے اس 5 اگست کے بعد تمام باغ اجاڑ دیے. اس نے اس کی طرف دنیا کی ابھی توجہ نہیں جا رہی کہ جو اس نے اس حوالے سے فائنینشلی طور پہ کشمیریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کے ذریعے تمام باغات اجاڑ دیے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ روٹی روزی کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اب اس نے جو چائنا کے ساتھ اس نے پنگا شروع کیا، ہوا کیا کہ پہلے تو اس نے ان کی جو سوشل میڈیا کی ایپس تھی وہ بند کی. بالکل. اچھا، پوری دنیا کا کاروبار اس پہ ہے. بالکل. اب پہلے کیونکہ ہمیشہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے مودی نے ہمیشہ جھوٹ بولا. ہاں، دنیا کے سامنے وہ تو پوری دنیا مانتی ہے. بالکل. اور جھوٹ کے سہارے پہ اس نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ وہ وہاں پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کی بنیاد اب اینٹی انڈیا نہیں رہی گزشتہ 2-3 الیکشن میں. ایسا ہی ہے. بالکل. لیکن انڈیا کے ہر الیکشن پہ بی جے پی جو ہے اس کا سٹینس اینٹی پاکستان ووٹ لیتا ہے وہ،
ٹھیک ہے, اینٹی مسلم ایون دین. اس دفعہ تو اس نے کسی ایک اینٹی مسلمان, مسلم, بالکل بالکل اس دفعہ تو اس نے کسی ایک مسلمان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا پورے انڈین الیکشن میں بی جے پی نے, ٹھیک ہے. اور ہوا یہ کہ اس نے لوگوں کو اس طرح ابھارا ہوا تھا کہ جب پہلے جب انڈین فوجی کچھ ہلاک ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے تو مودی نے ماننے سے انکار کر دیا کہ چائنا نے کوئی اٹیک کیا ہے. بالکل ماننا, بالکل واقعی اسٹیٹ اویئر ریفیوز کر دیا تھا اس نے. 20 لوگ مار گئے تھے, مارے گئے تھے بالکل. لیکن آہستہ آہستہ اس دور میں کہاں چیزیں چھپتی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے, باقی لوگوں کے ذریعے وہ ساری چیزیں منظر عام پر آ گئی, پھر ان کو ماننا پڑا. اب وہ چیزیں جو اس نے اتنے اس حد تک لوگوں کو جنگی جنون میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ وہ اب مودی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہو رہے, اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس کا نقصان اب اس کو کریں. بالکل. اب سوشل میڈیا کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوا ہے کہ انڈیا کو اب یہ نوٹیفیکیشن نکالنا پڑا ہے کسی چائنیز کمپنی کو انڈیا میں ٹھیکہ نہیں ملے گا, کسی چائنیز کمپنی کی سسٹر کمپنی کو ٹھیکہ نہیں ملے گا, بالکل انڈیا میں ٹھیکہ نہیں ملے گا. چائنا کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جائے گا. اٹ مینز اس نے اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ چائنا کی جا رہی تھی ادھر, وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی بھارتی عوام جو ہے, ہندوستانی عوام جو ہے, وہ خوش نہیں ہوئے مودی پہ. اس کو مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو چائنا پہ اٹیک کرو, بالکل بالکل, اپنا بدلہ لو. اور یہ پودا خود مودی کا اگایا ہوا ہے. بالکل. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی دونوں مین پولیٹیکل پارٹیز میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان اسی بات میں ڈبیٹ ہو رہی ہے. کانگریس یہ الزام لگا رہی ہے کہ بی جے پی کے تمام لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا کے پے رول پہ ہے. ٹھیک ہے. اور بی جے پی روزانہ اپنے ٹی وی چینلز پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ کانگریس کے تمام لوگ جو ہیں وہ چائنا کے پے رول پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ ڈبیٹ جو ہے وہ انڈیا کے ہر گھر میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ایک دم اگر وہ چائنا کا اقتصادی بائیکاٹ کرتا ہے تو چائنا کے پاس پوری دنیا کی منڈی موجود ہے. تو کیا ہم بٹ صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو انڈیا کے معاملات بنتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ یا پس منظر میں چلائیں گے, یا وہاں پر جو ظلم و بربریت کی ایک رات ہے اس میں کوئی کمی آئے گی, ایسا کوئی امکان ہے؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ اب لداخ کے اندر اگر سب کچھ ہوتا ہے, اگر انڈین گورنمنٹ نے وہاں جنگ کرنی ہے یا ان کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کا دفاعی لحاظ سے وہ روٹ ایسا ہے کہ اگر وہاں چائنا بیٹھ جائے تو انڈیا سیاچین کے ساتھ بالکل کٹ جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. وہاں سے گزر کر وہی ایک زمینی رابطہ ہے انڈیا کا, سیاچین میں جو اس کی فوج موجود ہے اس تک اس نے سامان رسد جو پہنچانا ہے اسی ایک راستے کے ذریعے پہنچانا ہے. اگر چائنا کے ساتھ اس کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, وہاں ٹینشن رہتی ہے, تو پھر انڈیا کا ایک تو وہ رابطہ کٹ جائے گا. پھر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لداخ جو ہے اس نے 5 اگست کے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا یا مان لیا ہے. امپریشن یہ دیا جا رہا ہے. نو 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 آپ دیکھیں, آپ خود اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں صرف ایک نام کے لیے خیبر پختونخوا نام رکھنے کے لیے 70 سال لوگوں نے, 70 سال ہے بالکل, وہ کس علاقے کا بھی کوئی پختون تھا وہ کرتا تھا. اس لیے خواہ وہ لداخ کا رہنے والا کشمیری تھا, جموں کا رہنے والا کشمیری تھا, وادی کا رہنے والا کشمیری تھا, اس معاملے میں سارے متفق ہیں. یعنی لداخ میں بھی مکمل 4 مہینے تک جو ہے وہ ہڑتال رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر انڈیا اور چائنا کے حالات آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ضروری ہوگا کہ کم از کم وہ کشمیریوں کو راضی کرے, ان کی ناراضگی دور کرے, تب وہ چائنا کے ساتھ جا کر کو پنگا لے سکتا ہے. ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں 80 لاکھ کی آبادی جو ہے انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ چائنی فوجیوں کے لیے کھلے دروازے کھلے ہوں کہ آپ آئیں اور انڈیا کا علاج کریں اور انڈیا ان کا مقابلہ کر لے, پاسبل نہیں ہے دفاعی لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خالصتاً چائنا کی اپنی کوئی موو تھی یا اس میں پاکستان کا بھی آپ کچھ سمجھتے ہیں کوئی عمل دخل, یا پاکستان اور چائنا نے کوئی
ایک بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی ہو تاکہ ہندوستان کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ اس کے امکانات موجود ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ انڈین میڈیا میں بڑا واویلا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ ہندوستان کے خلاف چائنا اور پاکستان یکجا ہو کر یہ اصل میں پاکستان ہے ان کی پشت پر اور چائنا کو آگے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ان کا میڈیا کا اسٹائل ہے چلانا۔ اس معاملے میں ہم چائنا کے ساتھ یک جان تو ہیں، بالکل، اور ہمیں خوشی بھی ہے اس بات کی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ دوست کا دوست آپ کا دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چائنا نے ظاہر ہے یہ کام اپنے لیے کیا ہے، ویسے تو کشمیر کے ایشو پہ چائنا جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا، جہاں یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا ایشو آیا ہمیشہ چائنا نے ہمیں بیل آؤٹ کیا، پورا رول پلے کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے کہنے پہ چائنا نے یہ کیا، لیکن کوئی ملک دوسرے ملک کے کہنے پہ اپنے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتا، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا، جنگ مسلط نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کو انڈیا آسانی سے ہضم کر جائے۔ آخری سوال بٹ صاحب، چونکہ ایک 2 منٹ ہے ہمارے پاس، یہ فرمائیے گا کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار آنے والے کچھ سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ بدل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے حالات مزید سخت ہو رہے ہیں، کیونکہ اب اکارڈنگ ٹو انڈین کانسٹیٹیوشن وہاں آزادی کی بات کرنا بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کل بھی حریت کانفرنس کے ایک لیڈر اشرف صحرائی صاحب انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور آلموسٹ 10 سے 15 ہزار نوجوان مسنگ ہیں جو انڈیا کے مختلف جیلوں میں ابھی تک موجود ہیں، جہاں 25-30 ہزار ہاف ویڈوز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا خاوند مر گیا ہے یا واپس آئے گا۔ پھر تو بٹ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کے پاس سوائے ایک مسلح مزاحمتی تحریک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ میں نے آپ کو یہی عرض کیا تھا کہ انڈیا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہاں کا نوجوان اب دوبارہ گن اٹھانے پر مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے دیکھیں پی ایچ ڈی 3-4 پی ایچ ڈی لوگوں کو انہوں نے مار دیا پچھلے دنوں میں۔ ایک آپ نے وہ بچے کی تصویر دیکھی ہے؟ اچھا بٹ صاحب، جو اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، حالانکہ اگر کوئی کسی ملک کا کوئی چھوٹا بچہ روتا بھی ہے تو پوری دنیا میں واویلا مچتا ہے۔ یہاں پر انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی جب وہ تصویر دیکھی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ عالمی دوہرا معیار ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ واقعہ اگر کسی سفید چمڑی والے ملک میں ہوتا تو اب پوری دنیا جو ہے وہاں انقلاب برپا ہو چکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام کشمیر کے حوالے سے آپ نے سنا، آپ نے دیکھا۔ تمام مہمان کا میں بہت شکر گزار ہوں، بٹ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا ناظرین کہ توڑ اس دستے جفا کش کو یا رب جس نے، توڑ اس دستے جفا کش کو یا رب جس نے، روح آزاد یہ کشمیر کو پامال کیا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔